وہی رہا. ہم نے کہا ہم بھی یہی بتا رہے ہیں. جب ایک گھڑی کی جان سیل ہوتی ہے, نکال لیا جائے, ساری گھڑی بے جان ہوتی ہے. آج کائنات کی جان مکان چھوڑ کے لامکان میں چلی گئی تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. اور جن کتابوں کا درود کی فضیلت پہ حوالہ دے رہا ہوں, بدعقیدہ کے پاس تو اس کتاب کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں وہ بے حوالہ ہے. ان میں کوئی احمد رضا خان نہیں ہے, ہم بریلویوں میں احمد رضا خان پیدا ہوئے. غور فرمائیے گا, کتاب کا نام بتا دیا, لکھنے والا کون؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ علامہ جلال الدین سیوطی بھی ہمارے ہیں. میں دوران طالب علمی سفر کر رہا تھا, ٹرین میں ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ بدعقیدہ دیابنا وہابیہ ولیوں سے چڑھتے کیوں ہیں؟ میں نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا, دراصل معاملہ یہ ہے کہ آج تک وہابیوں میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا. آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ ولایت کے لیے عشق چاہیے, اور وہاں عشق کا کوئی ساز و سامان ہے ہی نہیں. توجہ ہے آپ کی؟ غور فرما رہے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی جانتے ہیں کون ہے علامہ جلال الدین سیوطی؟ جنہوں نے 75 بار یعنی 75 بار بیداری کے عالم میں میرے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا ہے. ایسے عاشق کی سند اور روایت. تکبیر, نعرہ رسالت. اب کتاب کا نام بتا دیا, حدیث لمبی چوڑی ہے, دھیان سے سنیے گا بڑی پیار کے ساتھ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا للہ ملکا لہ جناحان, جناح بالمشرق و جناح بالمغرب, وراسہ تحت العرش ورجلہ تحت الارض السابعہ, وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش, فاذا صلی رجل او امرأة من امتی علی امرہ اللہ تبارک و تعالی ان یغمس نفسہ فی بحر من نور تحت العرش فینغمس فیہ, ثم یخرج وینفض جناحہ فیقطر من كل ريشة قطرة, فيخلق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة. ذرا محبت سے بول بھائی سبحان اللہ. حدیث پاک کو دھیان سے سنیے گا, ترجمہ کر رہا ہوں. رسول کریم فرماتے ہیں اللہ کا ایک فرشتہ ہے. فرشتے تو رب نے بے شمار پیدا کیے ہیں, دو ادھر ہیں جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے, کچھ ایسے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے, کوئی ایسا ہے جس کو حضرت اسرائیل کہا جاتا ہے. لیکن یہ عجیب و غریب فرشتہ ہے. جناب ندیم فیدی صاحب تھوڑی دیر کے لیے اپنا فیض مجھے دے دیجیے گا, اور حدیث کو دھیان سے سنیے گا. ہو سکتا ہے 10-15 سال سے آپ اس لائن میں ہو, لیکن جو حدیث فقیر پڑھ رہا ہے مجھ سے پیشتر یہ حدیث آپ نے نہ سنی ہو. اس لیے میں چاہتا ہوں یہ پاکیزہ حدیث ہر آدمی دھیان میں اور ذہن و دماغ میں بٹھا کر کے جائے. سرور کائنات نے فرمایا اللہ کا ایک فرشتہ ہے. کتنا بڑا فرشتہ ہے؟ فرمایا اس کا سر ہے عرش معلیٰ کے نیچے, اس کے پیر ہے 7ویں زمین کے نیچے, اس کا ایک بازو ہے پورب میں, دوسرا ہے پچھم میں, ایک ہے ایسٹ میں, دوسرا ہے ویسٹ میں. اور سرکار نے فرمایا وعلیہ بعدد خلق اللہ تبارک و تعالی ریش, اللہ نے اس کے جسم پر اتنے پر رکھے ہیں جتنی کائنات میں مخلوق پیدا فرمائی ہے. اگر آپ کے اولاتو یا اس بستی کے کھیت کو چوت دیا جائے, پھر کہا جائے اس کے ڈھیلوں کو شمار کرو, روڈ پڑ رہا ہو, آپ سے کہا جائے اس کی کنکریاں شمار کرو, آپ کہیں گے مولانا یہ کام نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں جب ایک بستی کے ڈھیلوں کو شمار نہیں کر سکتے تو پوری کائنات کو کیسے گن سکتے ہو؟ اور سرکار فرما رہے ہیں اس کے جسم پر اللہ نے اتنے ہی پر رکھے ہیں جتنی کائنات میں اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے. اب آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو سامنے رکھ, کلام اعلیٰ حضرت کو سامنے رکھ, اعلیٰ حضرت کے درود کو سامنے رکھ, پھر حدیث پاک کا اگلا جملہ سن. میرے سرکار اتنا بڑا فرشتہ جس کا سر ہے عرش معلیٰ کے نیچے, پیر ہے 7ویں زمین کے نیچے, ایک بازو پورب میں ہے, دوسرا پچھم میں ہے. مرد و زن, مرد اور عورت سب اس حدیث کو سن کر کے ذہن و دماغ میں بٹھا کر لے کر جائیں, اور صرف سننا ہی نہیں ہے اس حدیث پر عمل بھی کرنا ہے. اے میرے آقا اتنا بڑا فرشتہ کیوں پیدا کیا ہے؟ سرکار فرما
फरमाते हैं फइदा सल्ला रजुलुन अव इम्राअतुन मिन उम्मती अलैया, फरमाया मेरी उम्मत का मर्द या औरत मुझ पर दुरूद पढ़ता है। थोड़ा इधर को आ जाए, कुर्सी लेके इधर आ। क्या पढ़ता है? दुरूद पढ़ता है। मोहब्बत से बोलो क्या पढ़ता है? अभी मैं एक बार दुरूद की फजीलत बता रहा हूँ। आला हजरत की जबान में अभी वो फजीलत नहीं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद। सरकार फरमाते हैं मेरी उम्मत का मर्द या औरत अगर मुझ पर दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उस फरिश्ते से कहता है जा नूर का समंदर जो अर्श के नीचे है उसमें जाकर के गोता लगा ले। इधर उम्मती ने दुरूद पढ़ा है और उधर अल्लाह ताला का करम देखिएगा। अल्लाह फरमाता है फरिश्ते से जा और जाकर के वहां जाकर नूर के समंदर में गोता लगा ले। अब ये फरिश्ता गोता लगा के निकलता है। हदीस के अल्फाज वयनफुदु जना है, ये अपने बाजुओं को झाड़ता है। खासकर उन नौजवानों से अर्ज करूंगा जो रात की तन्हाई में बिस्तरों पर लेटकर रात के 2-2, 3-3 बजे तक सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, गुनाह पर गुनाह कमा रहे हैं। ये तुम्हारा मिजाज नहीं है। तुम्हारा मिजाज तो ये होना चाहिए रात को बिस्तर पे लेटो, मदीने वाले पे दुरूदो सलाम पढ़ते रहो। आला हजरत का मसलक हमें यही सिखाता है, इसलिए कि हम दुरूद पढ़ते हैं मुस्तफा के इश्क में और इस अकीदे के साथ पढ़ते हैं कि नबी मुर्दा नहीं है, अपनी कब्रे पाक में जिंदा है। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, वहां से मुस्तफा सुन रहे हैं। अब हदीस पाक का जुमला सुनिएगा। रसूल करीम ने फरमाया अल्लाह कहता है जा नूर के समंदर में गोता लगा। वो गोता लगा के निकलता है, अपने बाजुओं को झाड़ता है। आमदम बरसरे मतलब फयख्तरू मिन कुल्li रीशतिन कतरा, अल्लाह ने उसके जिस्म पर बेशुमार पर रखे थे, हर पर से एक कतरा टपकता है। अल्लाह ताला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। अब अगला जुमला सुनिएगा। कोई पता नहीं है किसकी नस्ल में कौन वहाबी हो जाए, कौन देवबंदी हो जाए। आज तीजा 40वां हमने बाप दादा का कर लिया, लकड़ दादा पकड़ सकड़ दादा का किया, लेकिन आज के बाद कोई पता नहीं हमारी नस्लों में कोई बदअकीदा हो, कोई हमारे लिए इशाले सवाब करने वाला मिले या ना मिले। इसलिए मरने से पहले सरकार की बारगाह में इतना दुरूद पढ़ के जाओ, इतना दुरूद पढ़ के जाओ। सरकार फरमाते हैं इधर दुरूद पढ़ा जाता है, उसके जिस्म से जो कतरे निकलते हैं अल्लाह हर कतरे से फरिश्ते पैदा फरमाता है। हे मेरे आका ये फरिश्ते करते क्या है? फरमाया दुरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत तक बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे, ईसाले सवाब करते रहेंगे, सवाब पहुंचाते रहेंगे। जिंदगी पाई थी 60 साल की, लेकिन उसके बाद 300 साल के बाद कयामत आ रही है, 250 साल के बाद कयामत आ रही है, 200 साल के बाद कयामत आ रही है, 2000 साल के बाद कयामत आ रही है। कोई पता नहीं कयामत कब आएगी, हमें इसका इल्म नहीं है। लेकिन हमने दुरूद पढ़ा था, मुस्तफा को राजी किया था, उधर कब्र में पड़े हैं, इधर रहमत के फरिश्ते बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। चचा ने हमारे लिए दुआएं मगफिरत की, कोई गारंटी नहीं कि दुआ कबूल होगी कि नहीं, इसलिए कि चचा गुनाहगार है। लेकिन दुरूद पढ़ लो, तुम्हारे लिए वो मखलूक ईसाले सवाब और मगफिरत की दुआएं करेगी। अल्लाह ने जिसको गुनाहगार नहीं मासूम बना दिया है, गुनाहों से पाक रखा है, उनको फरिश्ता कहा जाता है। ऐ इमाम अहमद रजा खान, तेरी साथ पे हमारी जाने कुर्बान हो। आपने अकीदा बचाकर मुस्तफा करीम की मोहब्बत में लगा के हमें दुरूद पढ़ने का मिजाज दिया। आज मस्जिदों से आवाज आती है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। ए मेरे इमाम, आपने ये सलाम और ये कलाम देकर, ये दुरूद देकर दुनिया वालों को बता दिया है कि वहाबिया ये तुम्हारे लिए कारगर नहीं है। अगर हक वाली जमात है तो इमाम अहमद रजा खान की जमात है, इसलिए कि वहां दुरूद से रोका जाता है और यहाँ मुस्तफा पे दुरूद पढ़वाया जाता है। लेकिन जब रूह को खत्म कर दिया जाएगा, उस जब यहाँ पर आप जानते हैं मौत को भी खत्म कर दिया जाएगा, तो मौत आने वाली नहीं, हमेशा जन्नत या जहन्नम में रहना है। अब आइए ईमान कितना कीमती है और ईमान का डाका डालने वाले कितने फितने पैदा हो रहे हैं। आज के दौर की बात नहीं, मैं सरकार के जाहिरी जिंदगी की हदीस सुना रहा हूँ। एक दिन मेरे सरकार
سرکار علیہ السلام مدینہ شریف کے اندر ہے، ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اتم من آتام المدینہ. ایک دن میرے سرکار ایک ٹیلے پر چڑھے، اونچا سا ٹیلا تھا، اس سے میرے سرکار نے جھانک کر دیکھا. بھئی اہل علم ذرا توجہ فرمائیں، آپ نے مجھے عنوان دیا ہے تو آپ ہی اگر ادھر دیکھیں گے تو پھر یہ تو ناانصافی ہوگی آج، ورنہ تو میں کسی بھی عنوان پہ بول سکتا تھا. جب آپ نے مکلف کیا ہے تو تکلیف تھوڑی آپ بھی برداشت کریں، تھوڑی میں بھی برداشت کروں. غور فرمائیے گا، سرکار ٹیلے پر چڑھتے ہیں اور اوپر سے جھانک کر صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں، حل ترون ما ارا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو کہ نہیں؟ ارے بھائی بول تو صحیح. سرکار علیہ السلام نے کیا کہا؟ جو میں دیکھ رہا ہوں تم بھی دیکھ رہے ہو. صحابہ نے عرض کیا نہیں نہیں اے میرے آقا، ہم وہاں تک کہاں دیکھ سکتے ہیں جہاں آپ کی رسائی ہے. صحابہ نے اپنے اس جواب سے بتا دیا ہم نبی کی طرح نہیں ہو سکتے اور نبی ہماری طرح نہیں ہو سکتے ہیں. آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا انی لا ارا خلال بیوتکم تقع الفتن کمواقع القطر. آپ نے دیکھا موسم کتنا خراب ہے، برسات ہو رہی، بارش ہو رہی ہے، بارش کے قطرے برابر برس رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو آج پریشانی میں پھنس گئے جن کی فلائٹ لینڈ نہ کر سکی تھی. میں بھی بڑی دقت اور پریشانی کے بعد آپ تک پہنچا ہوں. ارادہ تو یہ ہو رہا تھا کہ دہلی سے ہی سفر کو ملتوی کر دیا جائے. 4-5 گھنٹہ تقریباً ڈیلے ہونے کے بعد تب آپ کے قریب میں پہنچا. لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ بارش کے قطرے جب گرتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی کتنا بھی اس کا میتھمیٹکس مضبوط ہو، چاہے اس نے میتھ میں پورا ٹاپ کیا ہو، لیکن بارش کے قطروں کو شمار نہیں کر سکتا. سرکار فرما رہے ہیں میں تمہارے گھروں میں ایسے ہی فتنوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے موسم میں بارش کے قطرے گرا کرتے ہیں. سرکار نے کیا بتانا چاہا؟ بتانا یہ چاہا کہ تمہارے گھروں میں فتنے آئیں گے، تمہارے گھروں میں فتنے آئیں گے تمہارے عقیدے کو برباد کرنے کے لیے. ایک حدیث کا سہارا لے کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ایک دن عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں، سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے. میرے نبی نے ایک لائن اور لکیر کھینچی زمین میں اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، فرمایا اس دائیں بائیں بھی کچھ لکیریں کھینچی مگر ٹیڑھی ٹیڑھی، سیدھی نہیں. کہا راستے تو یہ بھی ہے، ھذہ سبل علی کل سبیل منھا شیطان یدعو الیہ، فرمایا راستے تو یہ بھی ہے مگر ان راستوں میں ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک جگہ تک پہنچنے کے لیے 15 راستے ہو، ان میں سے آپ کون سا راستہ چنیں گے؟ اگر جناب ندیم فیضی صاحب کو گھر جانا ہو، ان کے گھر کے مان لیجئے 4 راستے ہیں، ان سے پوچھو کون سے راستے سے جاؤ گے؟ کہیں گے سب سے بیسٹ راستہ. ہم نے کہا یہ دنیا کا سفر ہے جس کے لیے سب سے بہتر راستہ چنا جا رہا ہے، اور ایمان اور عقیدے کے لیے سب سے بہتر راستہ چنو، اس لیے کہ وہ دنیا کا سفر نہیں آخرت کا سفر ہے. اب ہر جماعت کو آپ اٹھائیں، ہر جماعت کہتی ہے میں حق پر، وہابی کہتا ہے میں حق پر، دیوبندی کہتا ہے میں حق پر، رافضی کہتا ہے میں حق پر، خارجی کہتا ہے میں حق پر. ہمارا سنی بڑا پریشان ہوتا ہے یار کیا کیا جائے، وہ بھی دلیلیں دے رہے ہیں ہم بھی دلیلیں دے رہے ہیں، کیسے پتا چلے ہم ہی حق پر ہیں وہ ناحق ہے؟ تو چلے ایک حدیث سنائے دیتا ہوں، فیصلہ اسی سے ہو جائے گا. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے سرکار نے فرمایا یاتی علی الناس زمان فیغشو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح لهم. ثم یاتی علی الناس زمان فیغشو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ فیقال نعم فیفتح لهم. ثم یاتی علی الناس زمان فیغشو فیام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقال نعم فیفتح لهم. ترجمہ نہیں کیا مگر پھر بھی بولو سبحان اللہ. چونکہ حدیث پڑھی ہے میں نے عربی میں، کون سی زبان میں پڑھی ہے؟ گھبرائیے گا نہیں، ترجمہ بھی میں ہی کروں گا. جب عربی متن میں نے پڑھا ہے تو سمجھاؤں گا بھی میں. ہر جماعت کہہ رہی ہے ہم حق پر، کیسے فیصلہ کریں گے؟ سنیے حضرات، مثال کے طور پر یہ بیٹھے انہوں نے کہا مولانا صاحب میں صحیح ہوں،
انہوں نے کہا میں صحیح ہوں. میں نے کہا میں صحیح ہوں. مولانا حسن اطہر صاحب کے پاس گئے. بولے آپ صحیح ہیں تو دلیل دیجیے. دوسرے بولے آپ صحیح ہے تو دلیل دیجیے. سب کی دلیلیں سنی. انہوں نے کہا نہیں مولانا آپ ہی صحیح ہے، اس لیے کہ آپ کی دلیل بڑی مضبوط ہے. میں اسی کی روشنی میں فیصلہ کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، اور جیسے ہی لڑائی کی تیاری کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارے درمیان کوئی صحابی ہے؟ ارے یار صحابی کے نام پہ نہیں بول رہے آپ تو وہابی کے نام پہ لعنت بول دیجیے. بولیے ذرا کون ہے صحابی؟ لا تمس النار مسلما رانی او راما رانی. حضور فرماتے ہیں جہنم کی آگ جلانا تو دور کی بات اس مسلمان کو چھو بھی نہیں سکتی ہے جس نے تیرے نبی کا چہرہ دیکھ لیا. اور اتنا ہی نہیں فرمایا اس مسلمان کو بھی نہیں چھوئے گی جس نے تیرے نبی کے چہرہ دیکھنے والے صحابی کا چہرہ دیکھ لیا. سمجھ گیا؟ اب تو بولو گے نا سبحان اللہ. اب آگے بڑھے. میرے سرکار نے فرمایا لوگ جب نکلیں گے پوچھیں گے تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے جس نے سرکار کی صحبت پائی ہو، صحابی ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں. سرکار کا جملہ سنیے گا فیفتح لہم، بس اس کی برکت سے اللہ اس جماعت کو کامیابی عطا فرما دے گا. پھر ایسا زمانہ آئے گا لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے، پھر پوچھیں گے تمہارے درمیان صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں. حضور فرماتے ہیں اس تابعی کی برکت سے کامیابی مل جائے گی. سبحان اللہ کی صدا بلند ہو، اس کی کامیابی مل جائے گی. پھر میرے سرکار نے فرمایا اس کے بعد ایک زمانہ اور آئے گا جس میں لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے. جب چلیں گے اس سے پہلے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا ہے جس نے تابعی کو دیکھا ہو، یعنی تبع تابعی صحابہ کرام. سرکار فرماتے ہیں جواب ملے گا ہاں. حضور فرماتے ہیں بس کامیابی مل جائے گی. اب ذرا دھیان سے میری بات کو سننا. حضور نے پہلی جماعت کا تذکرہ کیا. صحابی ہے تو کامیابی ہے، تابعی ہے تو کامیابی ہے، تبع تابعی ہے تو کامیابی ہے. حضور نے تین جماعتوں کا ذکر کیا. اب ان تین جماعتوں کے ذکر کو سامنے رکھو، حدیث کا یہ ٹکڑا ذہن میں بٹھا لو. اس کے بعد اب آؤ ہندوستان کا جائزہ لیتے ہیں. اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک جماعت پائی جاتی ہے جس کو رافضی اور شیعہ کہا جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے ہم حق پر ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. ہم نے حدیث کو سامنے رکھا اور اس کو ترازو بنایا. اب تولنا شروع کیا. سرکار نے پہلی جماعت کے لیے کہا. وہ پوچھیں گے صحابی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں. حضور نے کہا کامیابی مل جائے گی. حدیث کے پہلے ٹکڑے نے بتا دیا کہ جہاں صحابی ہوگا وہی کامیابی ہوگی. ہم نے کہا رافضی حق پر نہیں ہے اس لیے کہ یہ ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے، یہ عثمان کے خلاف بولتا ہے، یہ صحابہ کو کافر کہتا ہے معاذ اللہ، یہ مرتد بولتا ہے. حدیث کے ٹکڑے نے بتا دیا رافضی حق پر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہے. رافضی کامیاب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کے پاس صحابہ کی جماعت نہیں ہے. ہم نے کہا پھر آگے بڑھو. دوسری جماعت آتی ہے غیر مقلدین کی. سرکار نے کیا کہا تھا؟ وہ پوچھیں گے تمہارے درمیان کوئی تابعی ہے، صحابی کو دیکھنے والا کوئی تابعی ہے؟ لوگ کہیں گے ہاں ہاں. حضور نے کہا تابعی کی برکت سے اس جماعت کو کامیابی مل جائے گی. ہم نے دیکھا غیر مقلدین کو. ہم نے پوچھا تم کس کی تقلید کرتے ہو؟ بولے ہم تو امام اعظم کی تقلید نہیں کرتے، امام شافعی کی نہیں کرتے، امام مالک کی نہیں کرتے، امام احمد ابن حنبل کی نہیں کرتے. ہم نے کہا کسی کی تقلید نہیں کرتے. بولے ہم مسئلے خود نکالتے ہیں. آپ کے ذہن و دماغ کو قریب کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ہم نے کہا بھائی اگر گاڑی میں پنچر ہو جائے تو پنچر جوڑنے کے لیے کسی کی ضرورت پڑتی ہے، اور پنچر کا فن سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے. جب پنچر جوڑنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے تو دین سیکھنے کے لیے امام اعظم کی ضرورت کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر. کھڑے ہو کے بیٹا، کھڑے ہو کے، کھڑے ہو کے، کھڑے ہو کے. زندہ باد. تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. توجہ ہے کیا کہنے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تابعی ہے تو کامیابی. صحابہ سے محبت ہے. ارے اونچا بولو. تابعی سے
تابعین میں امام اعظم آتے ہیں. امام اعظم کے دور میں 22 صحابہ اکرام بقید حیات سے زندہ تھے، اور جن میں سے آپ نے کوئی کہتا ہے 6 صحابہ سے، کوئی کہتا ہے 8 صحابہ سے آپ نے ملاقات کی. اگر کوئی ایمان کی حالت میں ایک صحابی کا چہرہ دیکھ لے تو وہ تابعی کہلاتا ہے. میرے امام اعظم نے تو 6 صحابہ کا چہرہ دیکھا. اور کون ہے امام اعظم؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے جانتے ہیں؟ حضور کی بشارت کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. میرے سرکار کی بارگاہ میں حضرت انس ابن مالک جن سے بار بار امام اعظم کی ملاقات ہوئی، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں. اتنے میں جبریل امین آئے. دھیان سے سننا بھائی، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا، میں مقصد کی بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ تھک گئے ہوں گے تو تقریر ختم کرنے میں وقت نہیں لگتا. وما علینا الا البلاغ. ہو گئی تقریر ختم. سننا ہے تو سننا ہے تو بول کے بتاؤ تو صحیح. ارے بھائی فیضان رضا تو کم سے کم بڑا کامیاب ہے، تو اس کامیابی کا اظہار تو کرو بھائی. یہ جتنے امامے والے بیٹھے یہی تو فیضان رضا والے ہیں، تو فیضان رضا دکھے تو صحیح. محبت سے بولو بھائی آپ لوگ. دھوم آپ کو ہر جگہ مچانا ہے، اس ممبر پر بھی مچانا ہے اور اس مجمع میں بھی مچانا ہے. دھیان سے سنیے گا. میں عرض کیا کر رہا تھا، سرکار کی بارگاہ میں جبریل امین آئے اور حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا. کہا میرے آقا حضرت لقمان کا عالم یہ تھا، ایک حکمت تلاش کرتے تھے، ہزاروں حکمتیں دست بستہ حاضر ہو جاتی اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جاتے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دیوانوں دھیان سے سنیے گا. حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا. حضرت جبریل چلے گئے. میرے نبی کے دل میں خیال آیا، ارے نبی کا خیال اتنا پاکیزہ ہے، سرکار کو خیال آتا ہے تو نبی کے خیال پر قبلہ بدل دیا جاتا ہے. یہاں خیال آیا، اے اللہ میری امت میں کوئی ایسا بندہ پیدا کر دے جس کے لیے علم کے دروازے کھل جائے، حکمتوں کے دروازے کھل جائے. حضرت جبریل امین کچھ دیر کے بعد پھر آئے، سلام عرض کیا اور کہا مصطفیٰ کریم رب نے فرمایا ہے آپ کی امت کے اندر لومان ابن ثابت پیدا ہوگا جس کو اللہ یہ کمال عطا فرمائے گا کہ آپ کی شریعت کو دنیا میں عام کر دے گا، آپ کی لائے ہوئی شریعت سے مسائل نکالے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے سرکار نے یہ بشارت سنائی. بھئی جملہ یہی ہے کہ تابعی ہے تو کامیابی ہے. اسی تابعی کی شان بیان کر رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں. سرکار نے حضرت انس کو قریب بلایا. جناب حسن اطہر صاحب اس جملے پر ذرا ذہن و دماغ کو حاضر رکھیے گا. سرکار نے انس ابن مالک صحابی رسول کو قریب بلایا اور بلا کر اپنے منہ سے لعاب ان کے منہ میں ڈالا اور ڈال کر کہا یہ امانت ہے، جب میرا نعمان آ جائے یہ امانت اس تک پہنچا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ. جو ہے سرکار کو معلوم تھا کہ انس ابن مالک اتنے دن جیئیں گے کہ ان سے نعمان کی ملاقات ہو جائے. یہ بڑا قیمتی جملہ تھا، میں نے اپنے انداز میں بول دیا، آپ نے بھی روا روی میں اس جملے کی قدر کو نہیں سمجھا. محبت سے بولیں بھائی، اگر برادری اور گھر والے لوگ اتنے کمزور ہوں گے تو پھر سفر اتنی آسانی سے کہاں طے ہو پائے گا. آپ نے تو کر لیا جیسے کرنا تھا، لیکن میرے لیے بڑی دشواری ہو رہی. بولیے بھائی سبحان اللہ بولیے. اور آپ بائیں طرف بیٹھے ہیں اور جو بائیں جانب ہوتا ہے وہ دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو اس کو اس کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. اور جو دائیں جانب ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دائیں جانب کو بائیں جانب پر فضیلت حاصل ہوا کرتی ہے. اب توجہ فرمائیے گا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عالم دیکھے. آپ سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں جب نعمان آ جائے تو اس کے منہ میں یہ لعاب ڈال کر امانت پہنچا دینا. سرکار نے پہلے ہی فرمایا تھا، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہے، ابو نعیم نے
हिलियत औलिया में इस हदीस को जिक्र किया है। सरकार ने फरमाया लौ कानल इल्म इंद सुरैया लतनावलहु रजुलुम मिन अबनाई फारस, फरमाया अगर इल्म सुरैया सितारे के पास भी होगा तो फारस के कुछ ऐसे लोग हैं जो वहां से भी इल्म लेकर के आ जाएंगे। उन्हीं को इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। अरे जिसकी बशारत नबी दे रहे हो, जिसके मुंह में लुआब हजरत अनस इब्ने मालिक डाल रहे हो, अगर उसकी तकलीद नहीं की जाएगी तो फिर किसकी तकलीद की जाएगी? गैर मुकल्लिदीन को ये राज समझना होगा। और अल्लाह ने इमाम आजम को क्या अक्ल और शहादत अता फरमाई थी, तवज्जो फरमाइएगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा खलीफा मंसूर के दौर में है। एक कबीला था जिनको मोसिल कहा जाता था। अहले मोसिल, मोसिल एक जगह का नाम था। अहले मोसिल ने खलीफा मंसूर से, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूँ। और इमाम आजम की अक्ल देखिए, इल्म की गहराई देखिए। पिंजर छोड़ने वाला, खेत में काम करने वाला, घरों पर काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, गैर मुकल्लिद कहता है इमाम आजम से गलती हो सकती है। हमने कहा इमाम आजम से गलती हो सकती है, लेकिन तुझसे गलतियां ही गलतियां हो रही है, यहाँ सकरा नहीं वुकू है। और इमाम आजम की वो सवाल है, अरे जब इमाम आजम की तकलीद करने वाले इमाम अहमद रजा खान के कलम को अल्लाह ने गलती से महफूज कर दिया है, तो इमाम आजम अबू हनीफा की शान क्या हो? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म नसाकर फैज कतरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। जो है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु है, खलीफा मंसूर है। अहले मोसिल ने खलीफा मंसूर से ये अहद लिया कि अगर हम आपकी बगावत करें तो आप हमारी गर्दनें उड़ा दें। ये किससे कहा? खलीफा मंसूर से। फिक्र समझिए गया, दीन को समझने का मलका तो इमाम ने अता किया है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म में इतनी गहराई होती है कि जो आदमी जितना उस गहराई में जाता है उसको लगता है कि अभी तो मैं समंदर के किनारे खड़ा हूं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखे। अहले मोसिल ने बगावत कर दी, खलीफा मंसूर ने कहा इनको पकड़ के लाओ। पकड़ के लाया गया। उसके बाद उसने कहा एक मसला पूछ लेता हूँ। उसके आसपास में कुछ उलमा बैठे थे। उसने कहा हदीस पाक में है अल मोमिनून अक़्दु शुरूतिहिम, ईमान वाले अपनी शर्तों के ताबे हुआ करते हैं। इन्होंने शर्त ये लगाई थी, खलीफा अगर हम तेरे खिलाफ खड़े हो तो हमारी गर्दनें मार देना। उलमा से पूछा बताओ हदीस की रोशनी में इनकी गर्दनें मारने की मुझे इजाजत है, इनको कत्ल कर सकता हूँ। एक आलिम ने फतवा दिया आप चाहे तो मार सकते हैं और चाहे तो माफ कर दे, माफ करना आपकी आदत है। उसने कहा यार मुझे थोड़ा यकीन नहीं हो रहा है, चलो इमाम आजम अबू हनीफा से मालूम कर लेता हूँ। इमाम आजम अबू हनीफा से कहा सरकार ये बताइए, मैंने उनसे वादा किया था और उन्होंने वादे के खिलाफ किया, मेरे खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर दिया है, मैं उनको कत्ल कर सकता हूँ। इमाम आजम ने कहा अगर कत्ल करोगे तो गुनाहगार होगे। उसने कहा हदीस में लिखा है अल मोमिनूना अक़्दु शुरूतिहिम, ईमान वाले अपनी शर्तों में बने होते हैं, तो कौन सा खिलाफ कर रहा हूँ। इमाम आजम ने कहा गलती दोनों तरफ से हो रही है। उन्होंने जो शर्त लगाई थी अगर तेरे खिलाफ खड़े हो तो कत्ल कर देना, फरमाया ये शर्त भी गलत थी और अगर तुम कत्ल कर देते हो तो तुम गुनाहगार होगे। कहा दलील क्या है? कहा दलील ये है कि मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया है ला यहिल्लु दमो इमराइन मुस्लिमिन इल्ला बिहिदा सलात अज़्ज़िना वन्नफ्सु बिन्नफ्सी वत्तारिकु लिदीनिही अलमुफारिकु लिलजमाआ। फरमाया मुसलमान का खून सिर्फ 3 सूरतों में जायज है, 3 सूरतों के अलावा कहीं जायज नहीं है। फरमाया पहली सूरत यह है अगर मुसलमान मुसलमान को कत्ल कर दे तो अब इस मुसलमान का खून मुबाह हो गया, इसको उसके बदले में कत्ल किया जाएगा। और अगर शादीशुदा मुसलमान है उसने जिना कर लिया है तो उसको संसार करके कत्ल कर दिया जाएगा। या अगर मुसलमान था लेकिन इस्लाम से फिर गया और मुर्तद हो गया है, मुसलमानों की जमात को छोड़ दिया
ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا. فرمایا ان 3 صورتوں میں یہاں کوئی بھی صورت نہیں پائی جا رہی ہے, اس لیے ان کا شرط لگانا بھی غلط تھا اور تمہارا قتل کرنا بھی غلط ہے. ہم نے کہا یہ امام اعظم ہے, جہاں لوگوں کی نظریں نہیں پہنچتی ہے وہاں سے امام کی رسائی شروع ہوتی ہے, وہاں سے امام کے علم کا آغاز ہوتا ہے. الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں, ہم نے کسی جاہل غیر مقلد کی تقلید نہیں کی ہے, مصطفیٰ کی بشارت امام اعظم کی تقلید کی ہے. کیا شان عطا کی ہے اللہ نے امام اعظم. دھیان سے سنو بھائی, رومال والو پیچھے کیا دیکھ رہے ہو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, کہو تو کہہ دوں, کہہ دوں. امام اعظم کے دور میں ایک رافضی نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سرکار نے اپنی 2 بیٹیاں ایک یہودی کے نکاح میں دی تھی. کس کو کہا یہودی؟ حضرت عثمان غنی. بات سمجھے آپ؟ ارے سمجھ رہے ہو؟ رومال والے بھیا جانا ہے کیا؟ تو اٹھ کے چلے جائے, دوسرے کو ڈسٹرب مت کرو, اکیلی چلے جائے. یہ تو وہی ہے کہ جو تباہی لے کر کے آتے ہیں, خود تو آباد کریں گے نہیں, دوسرا بھی برباد کر کے ویران کر کے چلے جائیں گے. مجمع میں جو لوگ ہیں بیٹھو, تم بھی کہیں نہیں جانا, توجہ ہے آپ کی. امام اعظم نے جب یہ بات سنی کہ حضرت عثمان غنی کے خلاف اتنی سخت زبان استعمال کرتا, امام اعظم کی عقل دیکھیے, کوئی مناظرہ نہیں, سیدھے گھر پہنچ گئے اور کہا میں تمہاری بٹیا کا رشتہ لے کے آیا. کہا اچھا, لڑکا کیسا ہے؟ ارے بڑا حسن و جمال والا, رات میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے, اللہ نے مال و زر دیا ہے, تجارت کرتا ہے, بڑا مالدار ہے, گھر بھی بڑا شاندار ہے, حسن و جمال کا پیکر, قرآن پاک کی تلاوت, تقوی پرہیزگاری اس کے اندر, نماز پنجگانہ کا عادی. اعلیٰ حضرت امام اعظم نے اوصاف پر اوصاف جمیلہ پر اوصاف جمیلہ پر اوصاف جمیلہ پر اوصاف جمیلہ آپ ذکر کرتے گئے. یہ حیرت میں خوش ہوتا رہا, یار لڑکا خوبصورت بھی ہے, امام اعظم میری بیٹی کا رشتہ لائے ہیں, نماز گانا بھی پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, رات کو تہجد کے لیے مسجد ہی میں رک جاتا ہے. کہا اچھا اور بتائیے. امام اعظم نے کہا بس ایک چھوٹی سی غلطی ہے اور چھوٹی سی خطا ہے. کہا خطا کیا ہے؟ کہا مذہب کے اعتبار سے یہودی ہے, مذہب کے اعتبار سے یہودی ہے. کہنے لگا مولانا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے, میں اپنی بیٹی کو یہودی کے نکاح میں دوں گا. امام اعظم نے پکڑ لیا اور کہا بدبخت زمانہ, جب تو امتی ہو کر اپنی بیٹی کو یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا تو میرا نبی نبی ہو کر 2 بیٹیوں کو کسی یہودی کے نکاح میں کیسے دے سکتا ہے؟ فوراً کہتا ہے ابو حنیفہ دیر نہ کرو, ہاتھ بڑھاؤ. آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہے, میں رافضیت سے توبہ کر کے سنیت کے دامن سے جڑ رہا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سمجھ حضور نے کیا فرمایا؟ تابعی ہے تو کامیابی. جلدی بول بھائی, تابعی ہے تو تیسری جماعت. حضور نے کہا تبع تابعین کا دور آئے گا تو لوگ پوچھیں گے تم میں کوئی تبع تابعی ہے, اس کے صدقے میں اللہ کامیابی دے دے گا. ہم نے کہا یہ تبع تابعی کون ہوتے؟ حضور کا چہرہ دیکھنے والا صحابی, صحابی کو دیکھنے والا تابعی, تابعی کو دیکھنے والا تبع تابعی. یہ اللہ والے ہیں, حضرات بزرگان دین ہیں. ہم نے جب دیابنا کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کی کتابوں کو کھنگالا تو وہ کہنے لگے اللہ والوں سے مدد مانگنا تو ناجائز ہے, شرک ہے, بدعت ہے. ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے یہ عبد القادر جیلانی سے روک رہے ہیں, امام احمد ابن حنبل سے روک رہے ہیں, امام شافعی سے روک رہے ہیں, امام مالک سے روک رہے ہیں. چونکہ امام شافعی, امام احمد ابن حنبل یہ سب کے سب تابعین کی تبع تابعین کی جماعت میں آتے ہیں. اب ہم نے کہا چلو بریلی کا رخ کرتے ہیں, بریلی کے امام احمد رضا خان سے پوچھتے ہیں. بھائی اب نتیجہ دے رہا ہوں, سر سب اٹھائیے اوپر. ہم نے کہا چلو بریلی چلتے ہیں, بریلی میں دیکھتے ہیں صحابی کی محبت ہے کہ نہیں, تابعی کی محبت ہے کہ نہیں, تبع تابعی کی محبت ہے کہ نہیں. ہم نے جب اعلیٰ حضرت کا دروازہ کھٹکھٹایا
مرکز آیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ ہم نے کہا سنیوں کا بیڑا پار کیوں ہے؟ کہا اس لیے ہے کہ ان کے پاس اصحاب سرکار علیہ السلام کے اصحاب بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے۔ کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار ہے، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کہا سنو سنو، سرکار علیہ السلام کے صحابہ کی محبت میرے یہاں پائی جاتی ہے، اہل بیت کی محبت بھی پائی جاتی ہے۔ ہم نے کہا تابعین تابعین کی محبت ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کہنے لگے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ چونکہ ہمارے پاس بھی اعلیٰ حضرت کا فیض ہے، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں ہم بھی علوی ہیں چونکہ ہمارے پاس مولا کائنات کا فیض ہے۔ بہرحال لیکن کچھ لوگ بیچارے اتنے سمجھدار ہیں جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اور ان کے گھر والے بڑے کٹر مولائی تھے۔ آج کے دور کے اعتبار سے کہہ دوں، اب بیچارے کیا کریں، وہ علم سے کورے ہیں، کہیں کا کہیں ٹھوک دیتے ہیں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے دور کی اصطلاح کے اعتبار سے مولائی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کا استاد، اور اعلیٰ حضرت اس معنی کے اعتبار سے نہ مولائی تھے نہ ان کا خاندان مولائی تھے۔ ہم سنی تھے، سنی ہیں اور سنی ہی رہے۔ غور فرمائیے، میں عرض کر رہا تھا کسی نے مائک پر کون پڑھ رہا یا نہیں دیکھا، باہر تھا، ان کا بہت زیادہ کلام سنتا تھا۔ اس نے کسی نے کہا یار ندیم فیضی صاحب پڑھ رہے، اس نے کہا آپ نے کیسے پہچان لیا کہ ندیم فیضی صاحب نہیں پڑھ رہے؟ کہا کہ مجھے ان کا سر معلوم ہے، وہ کتنا اٹھاتے ہیں کتنا گراتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کھرے کھوٹے میں پہچان کرنے کے لیے علامتوں کے ذریعے ہی پہچان کی جاتی ہے۔ کس کا کتنا سر ہے، کس کا کتنا سر نہیں ہے۔ بھائی مثال دے رہا ہوں تو یہ فالتو والی مثال نہیں ہے، بلا فالتو مثال ہے، یہ فالتو نہیں ہے بلا فالتو ہے، یعنی کامیاب مثال دے رہا ہوں۔ اب ذرا توجہ فرمائیے گا، آپ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، بدعقیدہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں۔ ہم نے کہا چلو آپ کہیں اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، وہ کہے اشرف علی نے یہ کہا، ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، وہ کہے کہ رشید نے یہ کہا، وہ کہے گا نہیں بھائی ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتے، آپ کہو کہ ہم رشید کو نہیں مانتے، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا فیصلہ 1447 سال پرانی بات کو اٹھا کر کے فیصلہ ہوگا۔ ہم نے کہا ہم ہی حق پر ہیں تو چلو پرانی تاریخ کو اٹھاتے ہیں۔ ہم نے کہا تو اپنا عقیدہ بتا، معراج مانتا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میں تو معراج نہیں مانتا۔ ہم نے کہا بریلوی تو بتا، کہا میں سرکار کی معراج مانتا ہوں، اس لیے پیغام معراج کے نام سے ہر سال جلسہ کراتا ہوں۔ ہم نے علامہ جلال الدین سیوطی کو اٹھایا اور کتاب اٹھائی تاریخ الخلفاء۔ ہم نے کہا چلو اب دیکھتے ہیں معراج کو کس نے مانا ہے اور معراج کا انکار کس نے کیا ہے۔ جدھر ماننے والے ہوں گے ادھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور جدھر نہیں ماننے والے ہوں گے ادھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم نے جب کتاب کو اٹھایا، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جاء المشرکون الی ابی بکر فقالوا، کچھ لوگ ابو بکر صدیق اکبر کے پاس آئے۔ ذرا توجہ کیجیے گا، پہلے ایک حدیث سنائے دیتا ہوں۔ معراج کے لیے سرکار گئے تھے نا بھائی، بول تو صحیح یار، معراج کے لیے سرکار گئے تھے نا؟ سن حدیث پاک، سرکار فرماتے ہیں لما فرغت مما امرنی به اللہ تبارک و تعالی من امر السماوات فقلت یا ربی انه لم يكن نبی قبلی الا وقد اکرمت جعلت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وسخرت لداود الجبال ولسلیمان الریاح والشیاطین واحییت لعیسی الموتى فما جعلت لی قال اولیس آتیتک افضل من ذلك کلہ اذا ذکرت ذکرت معی۔ ابھی ترجمہ نہیں کروں، حسن بھائی گھڑی باندھے؟ آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے؟ نہیں باندھے؟ اچھا آپ نے گھڑی باندھی، سسرال کی تو نہیں ہے؟ اچھا انہی کو لے لیتے ہیں۔ شادی تو ہو گئی؟ ہو گئی؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے، موقع آپ کے لیے اگلے چانسز اور اگلے راستے اب بھی کھلے۔ کچھ لوگوں کے لیے ہمارے اور حسن بھائی کے لیے بند ہو گئے ہوں گے، لیکن آپ کے لیے کھلے۔ توجہ ہے آپ کی؟ 40 سال کی عمر جب ہوتی ہے تو پھر 35 سے ہی بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، ادھیڑ عمر 35 میں ختم۔ ہم لوگ تو بوڑھے لوگوں میں آنے لگے۔ آپ لوگ کس میں؟ آپ بھی بوڑھے ہیں، جوان ہیں تو سبحان اللہ بول کے بتائیے نا۔
مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میں بوڑھوں کے بیچ بول رہا ہوں. توجہ. انہوں نے گھڑی پہنی, شادی ہوئی, گھڑی ملی, چین کی تھی, بولے مفتی اعظم کا فتویٰ ہے چین کی گھڑی نہیں پہننا چاہیے. انہوں نے گھڑی پہنی نہیں, وہ رکھ دی. 5 سال پہلے یعنی شادی ہوتی انہوں نے سیل نکال کے باہر کر دیا. بولے جب پہننا نہیں ہے تو چلے گی کیسے, چھوڑو. 5 سال کے بعد بیوی نے کہا ہمارے مائکے کی نشانی ہے, کاہے نہیں پہن لیتے؟ تو کہا کہ اس میں تو چین پڑی ہوئی ہے. تو اس نے کہا بے چین کر دو. انہوں نے چین نکالی, فیتہ ڈلوا لیا. اب جیسے ہی انہوں نے اس میں ڈالا سیل, تو 5 سال پہلے جب سیل نکالا تھا تو ساری سوئیاں 12 بجا رہی. 5 سال کے بعد جب سیل ڈالیں گے تو کتنے بجے؟ اچھا بولے بات صحیح ہے, کتنے بجے؟ مجھے معلوم تھا میرا ہی میتھ کمزور ہے, یہاں تو سبھی میتھ میں فیل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ارے بولو کتنے بجیں گے 5 سال کے بعد؟ میں نے کہا یار آپ نے تو بڑی ترقی کر لی, 2-4 سال 5 سال کے اندر یہاں سے وہاں سفر کر لیا. آپ کی آوازیں دائیں بائیں جا رہی ہیں, آپ کی گھڑی بڑی سست رفتار ہے. اس نے 5 سال میں کوئی ترقی نہیں کی. 5 سال پہلے بھی 12 پہ, 5 سال کے بعد بھی 12 پہ. کہنے لگے حضرت غور کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا کیا غور کروں؟ کہنے لگے اس میں سیل نہیں تھا. میں نے کہا سیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کا ڈائل ہے, اس کی سوئی ہے, اس کی ساری چیزیں ہیں. سیل تو چھوٹی سی چیز ہے. کہنے لگے چھوٹا ضرور ہے مگر یہی تو سب سے زیادہ کامیاب ہے. یہ گھڑی کی چال ہے, جب چال نکال لی گئی تو سوئی چلتی کیسے, گھڑی حرکت میں آتی کیسے؟ ہم نے کہا ہم بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں. وہاں بھی تو اعتراض کرتا ہے معراج پہ. 27 سال تک کنڈی ہلتی رہی, بستر گرم رہا, یہ گرم رہا, وہ گرم رہا, لسان کائنات وہی کا وہی رہا. ہم نے کہا ہم بھی یہی بتا رہے ہیں, جب ایک گھڑی کی چال سیل ہوتی ہے نکال لیا جائے ساری گھڑی بے جان ہوتی ہے. آج کائنات کی جان مکان چھوڑ کے لامکان میں چلی گئی تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت. توجہ ہے, اللہ سلامت رکھے. توجہ ہے, چلیے اللہ سلامت رکھے. میں پہچان بتا رہا ہوں ہم ہی حق پر کیوں ہیں. اس کو بالکل کلاسیکل انداز میں سمجھیے. کچھ لوگ کلام کلاسیکل انداز میں پڑھتے ہیں, میں تقریر کلاسیکل انداز میں کر رہا ہوں. چیخا تو نہیں اور چیخنا بھی نہیں چاہیے. بات سمجھانا اصل ہے, جوہر دکھانا نہیں ہے, دین سمجھانا ہے. ورنہ میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اللہ کا فضل ہے میری زبان میں سلاست بہت ہے. یہ شکر الہی کے طور پر کہہ رہا ہوں, سمجھ گئے نا. میرے علاقے کا ایک مٹی کا اثر ہے کہ وہاں تیز تیز بولتے ہی. میرے علاقے کے جو بھی خطیب ہیں ان کو دیکھ لیں, بڑی اسپیڈ سے بولتے چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے اسپیڈ کو کم کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ میں جوہر خطابت دکھانے نہیں آتا, مصطفیٰ کی شریعت سمجھانے آتا. اب دھیان سے میری بات کو سنیں. ہم نے کہا ہم ہی حق پر. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابو جہل اینڈ کمپنی ابو بکر صدیق اکبر کے پاس آئے. سرکار علیہ السلام معراج سے واپس آئے تھے. ابھی یار غار کی ملاقات مصطفیٰ سے نہیں ہوئی تھی. ابو بکر صدیق اکبر نہیں ملے تھے. ابو جہل پہلے مل گیا اور کہا حل لکا الی صاحبی کا, تمہیں اپنے یار کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ ابو جہل سے آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارے مصطفیٰ تمہارے نبی کہتے ہیں انہو اسریہ یزعم انہو اسریہ اللیلہ, کہ آج رات کو معراج پر گئے تھے. انہوں نے آسمانوں کی سیر کی ہے, جنت کو دیکھا ہے, دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے. تھوڑے سے وقت میں آسمانوں کی سیر کر کے چلے آئے. کہا اس نے ایک جملہ بولا توہین بھرا, ہم نہ کہتے تھے کہ تمہارے یہ صاحب معاذ اللہ مجنون ہے, اس لیے جنون والی باتیں کر رہے ہیں. بولو العیاذ باللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, بے شمار بار معاذ اللہ. ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ دیکھے. آج اگر کوئی بدعقیدہ کان میں آ
کے یا سوشل میڈیا پر کوئی کلپ سن کے کان میں پھو پھو کر دے, پھسپھسا دے, تو اپنے عقیدے کو کمزوری کی طرف لے کر کے چلے جاتے ہو. یار ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھ سے پوچھ کتنے بدعقیدہ لوگوں کا رد کرتا ہوں, کیسے کیسے سوال آتے ہیں. یہ جناب مولانا شاہد مرکزی بیٹھے ہیں, میرے شاگرد ہیں, جامعۃ الرضا سے فارغ ہیں. راستے میں انہوں نے دیکھا جیسے ہی فلائٹ لینڈ ہوئی میری رانچی میں, ایک وہابی دیوبندی کا فون آیا, مجھ سے بحث کرنے لگا, اس کو جواب دیا. راستے میں پھر دوسرے کا فون آیا, میں نے کہا میں سمجھ گیا اصل میں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک دیوبندی نے یہ کہا تھا کہ حسام الحرمین کو سامنے رکھ کے اعلیٰ حضرت کا ایمان ثابت نہیں ہو سکتا. میں نے کلپ بنا کر اس کو جواب دیا اور میں نے کہا اس کا مطلب تو اعلیٰ حضرت کو مسلمان نہیں مانتا, اور جو مسلمان نہ ہو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا خود کافر ہو جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے ایمان کی بات بعد میں کرنا, پہلے یہ بتا اشرف علی نے اعلیٰ حضرت کے انتقال کی خبر سن کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیوں کی تھی؟ اس کا مطلب وہ مسلمان مانتا تھا, تو اعلیٰ حضرت کو مسلمان نہیں کہہ رہا ہے. اشرف علی مانتا تھا, وہ دعائیں مغفرت کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے تو نے اشرف علی کو اپنا پیشوا مانا, اور جو کسی غیر مسلم کے لیے دعائیں مغفرت کرے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے ایمان پہ بات نہ کر, پہلے اپنے ایمان کی خیر منا. بس یہ کلپ گئی ہے, اس دن سے فون شروع ہو گیا, لیکن مجھے اس کی فکر نہیں رہتی. فکر کیوں کروں؟ تجھے کیا فکر ہو اختر, تیرے یاور ہے وہ یاور, بلاؤں کو جو تیری خود گرفتارے بلا کر. اس لیے میں فکر نہیں کرتا کون ناراض ہے کون نہیں ہے. اب کوئی اگر مسجد کا امام متولی کی فکر کرے تو وہ جانے, مجھے تو زمانے کی فکر نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر فدا, تم پہ کروڑوں دو. اب سنیں, ابو بکر صدیق اکبر نے اس جملے کو سن کر اصل میں وہ چاہتا تھا ابو جہل کے آپ کے ذہن میں خلل پیدا کر دے, مگر اس کو معلوم نہیں تھا کہ ابو بکر کے سینے میں تربیت کسی اور کی نہیں مصطفیٰ کی ہے. ابو بکر صدیق اکبر کا یقین دیکھیے گا. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سنو ابا قال ذالک کا ایک بات تو بتا, کہ میرے سرکار نے ایسا بولا ہے, کیا نبی نے ایسا بولا ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں ہاں. اب ابو بکر صدیق اکبر کا جملہ سنیے گا. محترم سست مت ہوئیے, جب میں سست نہیں ہوں تو آپ کا سست ہو رہے ہیں. ٹیچر صاحب, ماسٹر صاحب, ذرا دھیان سے سنیے گا, پلیز لسن ٹو می وتھ کیئرفلی. بولے یا کیئرفلی بول دیجیے, وتھ کیئر سن لیجیے, دھیان سے سنیے میری بات کو. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں, ابو بکر صدیق اکبر نے کہا ابا قال ذالک, کیا میرے سرکار نے ایسا بولا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں. اب ابو بکر کا ایمان دیکھے, کہتے ہیں واللہ انی لا اصدقہ بابعد من ذالک بخبر السماء غدوۃ وروحا. کہا ابو جہل تو ایک خبر کی بات کرتا ہے, اگر میرے سرکار معراج سے زیادہ حیرت میں ڈالنے والی خبریں صبح شام لاتے رہے, ابو بکر سوچے گا نہیں, ساری باتوں کو مانتا چلا جائے گا. سمجھے؟ اچھا ہو سکتا ہے کل کوئی بدعقیدہ کہے ہم حضور کے لیے معراج مانتے ہیں مگر خواب والی مانتے ہیں, جسم والی نہیں مانتے. تو میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, اس کا مطلب ابو جہل تم سے زیادہ سمجھدار تھا. مثال دیکھیے, ہمارے مولانا صاحب بیٹھے, شاید اولاتو مدرسے سے آئے, حافظ لقمان صاحب. نہیں, حضرت لقمان حکیم کا ذکر کر دیا میں نے پہلے, آپ کو آنے میں دیر ہو گئی. جناب حافظ لقمان صاحب بیٹھے, دھیان سے میری بات کو سننا. یہ صبح صبح بھاگے بھاگے آئے, میں اتفاق سے رانچی میں تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بات ہے قاری صاحب؟ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے. میں نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں ہندوستان کا پرائم منسٹر بنا دیا گیا. کوئی حیرت کی بات؟ کوئی حیرت کی بات؟ میں نے کہا ہے قاری صاحب آپ کا ٹینشن لے رہے, تو خواب تھا, خواب میں آدمی کچھ بھی دیکھ لیتا. ہم نے کہا اس کا مطلب ابو جہل جو تھا ان بدعقیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھدار تھا. ابو جہل نے اعتراض
خواب پر نہیں کیا تھا. ابو جہل بھی جانتا تھا خواب دیکھنے پہ کون سا اعتراض ہوتا ہے. حقیقت میں معراج سے سرکار آئے تھے اس لیے ابو جہل نے اعتراض کیا. اس دور میں ابو جہل تو سمجھ گیا کہ نبی معراج جسمانی کر کے آئے ہیں. انکار اس نے کس کا کیا؟ معراج جسمانی کا، کہ سرکار علیہ السلام کو معراج جسمانی نہیں ہوئی ہے، معراج خواب منامی کے تعلق سے اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اس لیے کہ وہ جانتا تھا خواب والی معراج نہیں ہے، یہ تو جسم والی معراج ہے. تبھی تو انکاری ہو گیا. اور ان لوگوں کا عالم دیکھیے گا، یہ کہتے ہم معراج مانتے ہیں. ہم نے کہا تو نہیں مانتا. اب ہماری بات کو دھیان سے سن، تھوڑا تحقیق میں جا رہا ہوں. حضرت یوسف کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ حضرت یوسف نے کیا دیکھا تھا خواب میں؟ آپ نے کہا تھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اب ایک جملہ دے رہا ہوں، اگر کوئی دیوبندی بدعقیدہ کہے ہم معراج مانتے ہیں مگر خواب والی مانتے ہیں، تو اس سے پوچھنا ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے. تو مصطفیٰ نے اگر معراج خواب میں کی تھی تو اس خواب کی تعبیر تو بتاؤ کیا تعبیر تھی. وہ کہے گا نہیں ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی. تو اس سے کہنا چل 12واں پارا اٹھا. حضرت یوسف نے خواب دیکھا کہ میں 12 ستارے دیکھ رہا ہوں، چاند سورج کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، آخر ان کی خریداری کی گئی. عزیز مصر کے بعد وہ مصر کے بادشاہ بنائے گئے. ان کے بھائیوں کو ملاقات ہوئی، 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ تعظیمی کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو عرش، اپنے ماں باپ کو تخت پہ بٹھایا اور کہا وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ. کہا ابا جان یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 11 بھائی مجھے سجدہ تعظیمی کر رہے ہیں. ابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے، یہ اس خواب کی تعبیر ہے. نبی نے خواب دیکھا بچپن میں، تعبیر جوانی میں پیدا ہو رہی ہے. بول تو صحیح یار بھائی. خواب دیکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام بچپن میں، اور یہاں پر تعبیر جوانی میں مل رہی ہے. سرکار نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی ساری شرطوں کو مان لیا، اس لیے کہ حضور نے خواب دیکھا تھا کہ مجھے ہی فتح مکہ ملنے والی ہے. تعبیر کیا ہوئی؟ قرآن نے کہا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اللہ نے اپنے محبوب کے خوابوں کو سچ کر کے دکھا دیا. تو خواب دیکھا تھا فتح مکہ ہوگی، سچا خواب ہو گیا. وہ ادھر خواب تھا ادھر تعبیر تھی، ادھر یوسف کا خواب تھا ادھر تعبیر تھی. ہم نے کہا بدعقیدہ اگر نبی نے معراج خواب میں کی ہے تو اس خواب کی تعبیر لا. قسم خدا کی قیامت برپا ہو جائے گی. تعبیر نہیں لا سکتا ہے، تعبیر ہم بتا رہے ہیں. تعبیر وہی تھی جو 26 رجب المرجب کو 27 کی شب میں لامکاب مدینے کے تاجدار رب سے ملنے گئے تھے. بات سمجھے؟ ابو جہل نے معراج کا انکار کیا اور ابو بکر نے بولو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اقرار کیا. کاہے ہندی میں جانے کی ضرورت ہے جب اردو میں وہ لفظ مل رہا ہے. ادھر انکار ہے ادھر اقرار ہے. توجہ ہے؟ میں سمجھا رہا ہوں ذرا دھیان سے سنیے گا. ادھر سرکار علیہ السلام کے صحابی نے معراج کو مانا، ادھر ابو جہل نے معراج کا انکار کیا. اب آپ معراج مانتے ہو؟ جلدی بولو، ہاتھ اٹھاؤ بھائی. مانتے ہو تو آپ صدیقی جماعت میں، اور جس نے معراج کا انکار کیا وہ ابو جہلی جماعت میں ہے. یہی سے فیصلہ ہو گیا. ہمارا تعلق ابو بکر صدیق اکبر کے نظریے سے ہے، ان کے عقیدے سے ہے، ان کی فکر سے ہے. تو جس کی فکر ابو بکر صدیق اکبر سے ملے گی وہ صدیقی روش پر ہوگا، اور جس کی فکر ابو جہل سے ملے گی وہ ابو جہلی روش پر ہوگا. اب یہاں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ خود کر لو. اگر کوئی کہے میں معراج کو نہیں مانتا تو کہنا مانو گے کیسے؟ ابو جہل کی پارٹی کے آدمی ہو، وہ کہے میں معراج کو مانتا ہوں تو کہنا انکار کیسے کرو گے؟ ابو بکر صدیق اکبر کی جماعت سے تعلق رکھتے ہو. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر گئے، ابو جہل سے بات چیت ہونے کے بعد سرکار کو جا کر سارا واقعہ بتایا. میرے حضور نے فرمایا انت صدیق، اے ابو بکر تم صدیق ہو. اور بڑھو آگے. حضور زندہ ہے، آپ زندہ ہو؟ ارے بولو زندہ ہو.
حضور زندہ ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ سنیوں کا ہے، مگر یہ عقیدہ آیا کہاں سے؟ بس 10 منٹ کی گفتگو کر رہا ہوں. اچھا نہیں ٹائم بڑا خراب چل رہا ہے. اچھے دن تو ابھی تک نہیں آئے ہے نا. اب اچھے دن کی تلاش بھی مت کرو، بس خیر مناؤ کہ اللہ بہتر فرمائے. غور کیجیے گا، ہم نے کہا سرکار زندہ ہے، یہ عقیدہ سنیوں کا ہے، اور حضور معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ عقیدہ بد عقیدوں کا ہے. بھائی سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ ادھر نہ دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. اچھا بد عقیدہ لوگوں کا رد کیا جائے تو ہمارے سنیوں میں سے کچھ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا یار میں غداروں کو برا کہہ رہا ہوں، تمہارے رشتہ داروں کو برا نہیں کہہ رہا ہوں. غداروں کو تو برا کہا جائے گا نا بھائی. اور اگر آپ کہیں میاں نہیں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں تو سن لو، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نوح علیہ السلام ہی کا بیٹا تھا، مگر جب کشتی میں سوار نہیں ہوا حضرت نوح نے کہا مولا وہ میرا اہل ہے، میرے گھر والوں میں ہے. حضرت نوح سے رب نے کہا انہو لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں. پتا چلا جب تک ایمانی رشتہ باقی ہے تب تک خونی رشتے کا پاس و لحاظ کیا جائے گا. جس دن ایمانی رشتہ ختم ہوتا ہے خونی رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. توجہ ہے؟ سرکار زندہ ہے. کس کا عقیدہ ہے؟ ہم بریلویوں کا. میں اس پر ایک بہت انوکھی دلیل دینے لگا. ہو سکتا ہے یہ بھی دلیل پہلے کبھی نہ گزری ہو، کان اس سے آشنا نہ ہوئے ہو. بالکل عقلی دلیل دے رہا ہوں، نقلی دلیل بھی دوں گا. میں نے کہا حضور علیہ السلام زندہ ہے. بدعقیدہ بولا کیسے؟ یہ تو قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکنا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محبوب تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے تھے جو دنیا سے تشریف لے گئے. ہم نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو موت دی، اجل دی، مگر انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آئی. اس کے بعد میرے نبی کے جسم کی طرف روح کو واپس کر دیا گیا. محبت سے بولو سبحان اللہ. کہنے لگے یہ کیسے ہوگا؟ مدینہ شریف میں سرکار کے مواجہہ سے حاضری دے کے نکلا ایک بد عقیدہ متوع لال لمال والا، وہ بھی اردو والا نہیں عربی والا تھا. ایک عربی ترکی عالم سے بحث کر رہا تھا، وہ نوجوان تھا. میں قریب گیا، میں نے عربی میں پوچھا ماذا حدث، کیا ہو گیا؟ کہا یہ سلام پڑھنے سے منع کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا نبی زندہ نہیں ہے العیاذ باللہ. میں نے اس سے پوچھا ایک بات بتا، قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، حدیث پڑھنے لگا بخاری کی، یاتی ہی ملکانی. کہا مردے کے پاس جو فرشتے آتے ہیں اس کے بعد اٹھاتے ہیں بٹھاتے ہیں، تین سوال کرتے ہیں. جناب حسن اطہر صاحب قبلہ ذرا توجہ فرمائیے گا. میں نے کہا یہ بتا وہ دونوں فرشتے اس مردے کو بٹھا کر جو سوال کرتے ہیں مردے سے کرتے ہیں کہ زندے سے کرتے ہیں؟ اب خاموش ہو گیا. میں نے کہا اگر یہ کہے زندے سے کرتے ہیں تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر مردے سے کہہ رہا ہے تو پھر یہ غلط بول رہا ہے، چونکہ حدیث کا انکار ہو جائے گا. بات کو گھمانے لگا، دوسرا سوال کر دیا. کہا میرے سوال کا جواب دے. پھر کہتا ہے تو جواب نہیں دے پائے گا. میں نے کہا قسم خدا کی تو اس سوال کا جواب قیامت تک نہیں دے پائے گا، اس لیے کہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر روح کو ڈالتے ہیں اور عام مردے کو بھی زندہ کر کے وہ اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں. میں نے کہا جب عام مردوں کے جسم میں روح کو لوٹایا جا سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار کے جسم کی طرف روح کو کیوں نہیں لوٹایا جا سکتا؟ لیکن اس سے بڑی دلیل اور سنو. ہم نے کہا حضور کے جسم سے آنے واحد کے لیے روح کو الگ کیا گیا. تو اب یہ بتا کہ اگر حضور کے جسم میں روح کو واپس نہ کیا جائے تو حضور کی روح رکھی کہاں جائے؟ توجہ. اللہ کرے زندہ باد کا اتنا اثر ہو کہ یہ بھی زندہ ہو جائے. محبت سے بولو بھائی سبحان اللہ. میں نے کہا جسم سے روح کو نکالنے کے بعد کہاں رکھا جائے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے روح تو ختم نہیں ہوگی. ارے بھائی روح کو موت تھوڑی آتی ہے. زندگی کیا ہے؟ روح اور جسم کا ملنا ہے، اور موت کیا ہے؟ روح کا جسم سے الگ ہو جانا ہے. یہی تو ہوتا ہے بھائی.
اب ہم کہتے ہیں سرکار علیہ السلام کی روح پاک کو ان کے جسم سے الگ کیا گیا. ہم نے پوچھا تو بتا اگر سرکار کے جسم کی طرف روح کو واپس نہ کیا جائے تو سرکار کی روح کو کہاں رکھے؟ کہنے لگا عرش معلی پہ رکھ دے. میں نے کہا عرش معلی؟ ارے یہ تو وہ عرش ہے معراج کی رات میرے سرکار نے اپنا قدم ناز وہاں رکھا تھا. تو عرش کا وہ مقام نہیں ہے جو میرے نبی کے جسم کا مقام ہے. بھائی پیچھے نہ دیکھیں مولانا صاحب، قیمتی ہے کام آئے گی، اس لیے دھیان سے سنیے گا. ہم نے کہا چل عرش پہ تو نہیں رکھ سکتے. کہنے لگا لوح پہ رکھ دو، قلم پہ رکھ دو، کرسی پہ رکھ دو. ہم نے کہا وہاں بھی نہیں رکھ سکتے اس لیے کہ نبی کے جسم سے بہتر نہ تو لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ کرسی ہے. کہنے لگا کیوں نہیں؟ میں نے کہا سن سرکار سے اللہ نے فرمایا من اجلی کا استہ البتھا وارفع السما وامرج الماء واجعل الثواب والعقاب والجنت والنار. کہا محبوب یہ آسمان کا شامیانہ تیرے لیے لگا رہا ہوں. میں نے کہا یہ آسمان نبی کے صدقے میں بنا ہے اور لوح و قلم کرسی سب نبی کے صدقے میں ہے. تو جب نبی کے صدقے میں ہے تو نبی کے جسم سے بہتر نہیں ہو سکتے. اب کنکلوج کر کے نتیجہ دے رہا ہوں. ہم نے آسمان و زمین کونین میں ذرے ذرے کو تلاش کیا، ہم نے دیکھا کہ روح جسم پاک سے نکل گئی ہے. اب کہاں رکھا جائے؟ ہمیں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملی. تو عقل نے کہا روح کو جہاں سے نکالا تھا وہی واپس کر دیا جائے. پہلے زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت. سمجھے آپ؟ حضور کو زندہ کس نے مانا؟ ہم نے. بدعقیدہ نے زندہ نہیں مانا. تو جس نے زندہ نہیں مانا اس کا عقیدہ سرکار سے نہیں ملتا. حضور کی حدیث سناؤں وقت جائے گا. ابو بکر صدیق اکبر کی بات آئی ہے تو انہی کی بات عرض کر دیتے. بولو قادری غلاموں بولو تو صحیح سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے لیے ملا جامی اپنی کتاب شواہد النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب انتقال سے پہلے آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو بلا کر کہا میرے جنازے کو تیار کر کے حضور کی چوکھٹ پہ رکھ دینا اور حضور کی بارگاہ سے جواب مل جائے تو مجھے سرکار کے برابر میں دفن کرنا ورنہ مجھے جنت البقیع عام قبرستان میں دفن کر دینا. میں نے کہا ابو بکر صدیق اکبر وصیت کیا کر رہے ہیں؟ سرکار اپنے قبر انور میں آرام فرما ہے لیکن ابو بکر کہہ رہے ہیں ادھر سے اجازت مل جائے. ظاہر سی بات ہے اجازت کے لیے آواز چاہیے، آواز کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے پوری نس چاہیے، نس کے لیے آپ جانتے ہیں کبھی چاہیے تحال چاہیے، پھیپڑا بھی ہو اور پھیپڑے رکھنے کے لیے پیٹ بھی ہو اور پیٹ کے لیے جسم چاہیے. بلا تشبیہ و تمثیل سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو عقیدہ ابو بکر کا ہے، ابو بکر نے کہا سرکار کی قبر سے آواز آئے تو مجھے دفن کر دینا. جیسے ہی جنازہ رکھا گیا اندر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو یار کو یار کے پاس لے کر کے آ جاؤ. ہم نے کہا ابو بکر نے یہ عقیدہ اس لیے دیا کہ ابو بکر جانتے تھے نبی قبر میں زندہ ہے اور ہم بھی اسی عقیدے کو مانتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ابو بکر کے عقیدے سے میل کھا گیا. اب جو اس عقیدے سے ہٹتا ہے وہ دعوی اسلام کرتا رہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام سچا اگر کسی نے دیا ہے تو امام احمد رضا خان نے دیا جس نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. ایسی میں مثالیں دیتا چلا جاؤں، حدیثیں پڑھتا چلا جاؤں، وقت بہت ہو جائے گا. میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ بول چکا. اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو؟ کون مانتا بھی اعلیٰ حضرت؟ تو اعلیٰ حضرت کی بھی مانو گے؟ جب اعلیٰ حضرت کو مانا تو اعلیٰ حضرت کی مانو گے نا. اعلیٰ حضرت نے ہمیں ذہن دیا ہے دشمن احمد پہ شدت کی دی. معلوم ہے اعلیٰ حضرت کیسے دقاق نظر رکھتے تھے. کوئی مولوی سراج الدین تھے، اولا ایک قصبہ پڑتا ہے بریلی کے برابر. اعلیٰ حضرت تاج الفہول شاہ عبد القادر بدایونی کہ یہاں پر شاہ فضل رسول بدایونی کا عرس چل رہا تھا. عرس مولانا صاحب نے تقریر کری کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضور کے جسم میں روح ڈالے گا. معاذ اللہ. چونکہ ہم کہتے ہیں حضور زندہ ہے تو جب روح ڈالی جائے گی تو زندہ کہاں ہے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟
आला हजरत ने कहा इन मौलवी साहब का हाथ पकड़ के मिंबर से मैं हटाऊं या तुम हटाओ। आज तो कुछ भी बोला जा रहा है, कोई कह दे रहा है कि काली दाढ़ी भी खिजाब भी जायज है। अजीब अजीब तरह की हमकाना गुफ्तगू मिंबर रसूल पे हो रही है, मगर हो कोई मसलक के आला हज़रत किसी को नहीं छोड़ता। हक़्क़ुल ऐब फी तस्वीद शैब आला हज़रत का पूरा रिसाला है। मेरे इमाम ने फरमाया सिवाय मुजाहिदीन के मुतलकन सिया खिजाब हराम है, हराम है, हराम है। तो आला हज़रत को पढ़ना चाहिए। जब हम तकरीर करते हैं, तकरीर कोई आम फन नहीं है। हम लोगों ने समझ रखा है कुछ नहीं 10-15 मिनट बोलना है, कुछ भी बोल देंगे। मैंने कहा जिसके जहन में ये आ गया कुछ भी बोल देंगे वो जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो है जो मिंबर पर जाने से पहले तैयारी करे। मेरी आदत है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दरसगाह में जाता हूं तब भी तैयारी करता हूं। जैसे ही फ्लाइट में बैठा रांची के लिए, मेरे पास टेबलेट रहता है, मैं पूरी सेटिंग करता हूं, हदीसें देखता हूं, रास्ते भर उसकी तैयारी करके आता हूं। इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं दुनिया की बातें करने नहीं जा रहा हूं, मुस्तफा के दीन की बातें करने जा रहा हूं। और दीन बताने के लिए दीन पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? आप आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कहा मैं उतारू या आप उतारते हो? शाह अब्दुल कादिर बदायूनी आला हजरत ताजुल फहूल ने अपने बेटे शाह अब्दुल मुक्तदिर को बुलाकर कहा नदीम भाई जरा गौर करें, अगली तारीख देख लीजिएगा। मेरी तारीख तो कल बेंगलोर में होगी इंशाअल्लाह, और आपकी तारीख भी कहीं होगी है, इसलिए आप उसको देख लीजिएगा बाद में। शाह अब्दुल मुक्तदिर साहब ने कहा, क्या कहा? आपने कहा सुनो सुनो, आपने शाह अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपने बेटे शाह अब्दुल मुक्तदिर को बुलाया, कहा तुम्हें पता नहीं ये इमाम अहमद रजा खान है जिनके सामने जबान को भी सुधारना पड़ता है, कलिमात को भी सुधारना पड़ता है। इतनी गहरी नजर, मगर बद अकीदा से नफरत। आला हजरत कहते हैं मैं अपने घर के दरवाजे पर बैठा था, मैंने देखा एक अरबी लिबास पहनकर कोई शख्स आ रहा है। आला हजरत कहते हैं मेरी आदत थी अरबों की ताजीम में खड़े होने की, मैं खड़ा हो गया, लेकिन दिल ने अंदर से कहा मत खड़ा हो, मत खड़ा हो, मत खड़ा हो। फिर आला हजरत ने कहा हो सकता है नफ्स का फरेब और धोखा हो। आला हजरत खड़े हो गए, चूंकि हुजूर फरमाते अहिब्बुल अरब लिसलासिल लिअन्नी अरबी व कलामुल्लाहि अरबी व लिसानु अहलिल जन्नति अरबी। सरकार ने फरमाया अरब से 3 वजह से प्यार करो, एक तो इसलिए कि मैं अरबी, कुरान अरबी, सारे जन्नतियों की जबान अरबी। आपने कहा मैं खड़ा हो गया, लेकिन जब बात की उससे नाम पूछा तो नाम निकला अब्दुल वहाब का। अकीदा पूछा तो बोले मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब के नजरिए पे था, और इतना कट्टर वहाबी था। आला हजरत कहते हैं हिंदुस्तान के वहाबी उसकी शागिर्दी इख्तियार कर। सरकार का नाम लेता मगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहता। आला हजरत ने कहा कह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बदबख्त कहता अक़ूलु लिक़ौलिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह रहे हो तो कह देता हूं। आला हजरत से बोला ऐसा करो, मैं जब आया हूं तो मुझे कुछ भाड़ा उड़ा दे दो, किराया। आला हजरत फरमाते मैं क्यों किराया देता, मैंने उसको उसी जैसे शैतानों का पता बता दिया, जब फला जगह वहाबी हो वहीं चला जा। समझे मेरी बात? इससे क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि आला हजरत ने बद अकीदा लोगों से ताल्लुकात रखने को कतअन गवारा नहीं किया। और कैसे करेंगे? अबू बकर सिद्दीक अकबर को नहीं जानते हो? उनके वालिद ने सरकार की जरा सी तौहीन कर दी थी, अभी कलमा नहीं पड़ा था। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और उन्होंने बताया मैंने अपने बाप को उसके सीने पर हाथ मार के गिरा दिया है। फसक्कहु अबू बकर शक्कतन, सरकार की बारगाह में आए, आकर ये खबर दी मेरे हुजूर ने कहा ला तउद इलैहि, दोबारा ऐसा मत करना। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर आए और सारा वाकया बताया कि मेरे सरकार, मेरे वालिद ने आपकी शान में गुस्ताखाना जुमले बोल दिए थे। हुजूर ने फरमाया ला तउद इलैहि, अब दोबारा बाप को मारना नहीं, ऐसा नहीं करना। अब हो सकता है इस रिवायत को सुनने के बाद कोई कहे आप कहते हैं बदअकीदा से नफरत करो, लेकिन यहाँ देखिए सरकार तो मना फरमा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था जब आला हजरत को मानते
ہو تو اعلیٰ حضرت کی بھی ماننا پڑے گی، تبھی اعلیٰ حضرت کو ماننا کہلایا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنی سنی شعول عقیدہ بیٹی کو کسی ایسے بد عقیدہ کے نکاح میں دیا کہ جس کی گمراہی کفر تک پہنچ گئی ہے تو وہ اپنی بیٹی کو زنا کے لیے پیش کر رہا ہے معاذ اللہ، اور اگر وہ گمراہی کی حد تک ہے اور اس کی گمراہی حد کفر تک نہیں پہنچی ہے تو محض گناہ ہے، یعنی خلل سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے بریلی کا پیغام یہ ہے، شریعت کا پیغام یہ ہے، پھر بریلی کا پیغام یہ ہے اپنی بیٹیوں کو اگر دینا ہے تو صرف سنی لڑکوں کے نکاح میں دو، چاہے وہ غریب ہو۔ اور میں اہل علم سے بھی عرض کروں گا کسی وہابی کا نکاح کیوں پڑھا دیتے ہو؟ کیا 2 ٹکے کے چکر میں اپنے ایمان عقیدے کا سودا کرو گے؟ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ قرآن نے کہا کیا ہی برا وہ سودا ہے، یعنی کیا ہی برا وہ سودا ہے جو انہوں نے کیا، کاش وہ جان لیتے، کاش ان کو معلوم ہوتا۔ ہم نے کہا اسلام بیچا نہیں جاتا ہے، اسلام کو دل میں بسایا جاتا ہے، اسلام پہ عمل کیا جاتا ہے۔ کسی متولی کی فکر کیوں کرتے ہو؟ کوئی متولی تمہیں روزی نہیں دیتا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے سپہ کرم پر ہے ہر رینگنے والی ہر جاندار چیز کو رزق دینا۔ ایک وقار بنا کے رکھو حضور محدث کبیر کا۔ میں کل قول سن رہا تھا، حضرت نے بڑی پاکیزہ بات ارشاد فرمائی، کہا جو سب کو راضی کرنے چلتے ہیں تو کسی کو راضی نہیں کر پاتے، اس لیے سب کو راضی نہ کرو، ایک رب کو راضی کر لو۔ اور ایک رب کو راضی کرنا یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کا چاہنے والا ہو اس کو سینے سے لگاؤ، اور جو مصطفیٰ کا دشمن ہو اس کے لیے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہو دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجیے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ توجہ ہے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، بد عقیدہ کی صحبت ایمان کی خرابی کا سامان ہے۔ اس کے پاس بڑے بڑے بد عقیدہ کے پاس بڑے بڑے بزرگان دین بھی بیٹھنے سے بچتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب مقال عرفا باعزاز شرع و علماء، حضرت یحییٰ ابن یحییٰ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا رب کہتا ہے الرحمن علی العرش استوا، رحمان نے عرش پر استوا کیا۔ اب استوا کے بہت سے معنی ہیں، رحمان عرش پر غالب ہے، رحمان عرش کا مالک ہے، بہت سارے معنی آتے ہیں، مگر جن کے دلوں میں کجی کھوٹ ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ غلط معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس نے کہا رحمان نے عرش پر استوا کیا، فکیف استوا، استوا کہتے ہیں جیسے حضرت بیٹھے ہیں سیدھے سادھے، بالکل سیدھے ہو کر کرسی پہ بیٹھے ہیں چم کر کر، یہ استوا کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے، مگر ہم جانتے ہیں اگر یہ معنی لیا جائے تو ایمان و عقیدہ برباد ہو جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ضرورت ثابت ہوگی اور اللہ تعالیٰ ضرورت سے پاک ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو نہ کسی کرسی کی ضرورت ہے نہ کائنات کے کسی ذرے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کو میرے رب نے پیدا فرمایا ہے۔ اس نے آ کر یہ سوال کیا، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بد عقیدگی والا اس نے سوال کیا تھا، اتنا سننے کے بعد حتی علیہ الرحضہ حضرت سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے جسم پر پسینہ آ گیا، پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس کا گندا سوال میرے ذہن میں بیٹھ جائے۔ خفض راسہ حتی علیہ الرحضہ، آپ نے سر کو جھکایا اور جھکانے کے بعد آپ کے جسم پر پسینہ آ جاتا ہے، جب کیفیت کو درست ہوتی ہے اس کے بعد کہتے ہیں این السائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس کو لایا گیا، آپ نے فرمایا سن الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعہ ما اراک الا مبتدعا فامر بہ ان یخرج۔ توجہ فرمائیے گا، یہ اسلام ہے جو امام مالک پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام مالک نے کہا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے فرمایا
فرمایا استوا جو رب نے کہا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. استوا تو معلوم ہے لیکن استوا کی کیفیت وہ مجہول ہے, ہم نہیں جانتے. چونکہ یہ آیت متشابہ ہے اور جس آیت متشابہ یعنی وہ آیت جس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا اس پر ایمان لانا ضروری ہے, اس کے معنی کے چکر میں پڑنا ضروری نہیں ہے, اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے بزرگوں نے جو معنی بتا دیے ہیں بس اسی کی حد تک رکھا جائے گا. اور آپ نے فرمایا سن اس پر ایمان لانا واجب, اس کے بارے میں سوال کرنا گمراہی ہے. کہا تو مجھے گمراہ معلوم ہوتا ہے. آپ نے کہا اس بدبخت کو میرے پاس سے نکال کے باہر کر دو. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 4 اماموں میں ایک بہت بڑے امام جن کے ہزاروں مقلدین دنیا میں پائے جاتے ہیں, انہوں نے بد عقیدہ کو اپنے گھر سے نکلوا کر ہمیں یہ سہن دے دیا ہے کہ بد عقیدہ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے نہیں ہوتے ہیں, یہ تو گھرے سے بھگانے کے لیے ہوتے ہیں. ان سے رشتے نہیں رکھے جاتے, ان سے دوریاں اختیار کی جاتی ہے. اسی لیے تو سرکار نے کہا اذا رأیتم صاحب بدعۃ فاغفروا فإن اللہ فاغفروا فی وجهہ فإن اللہ تعالی یبغض کل مبتدع. فرمایا جب کسی گمراہ کو دیکھو اس کے ساتھ ترشی سے سخت کلامی سے اور چہرہ بگاڑ کر پیش آؤ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی گمراہ کو پسند نہیں کرتا جس کو اللہ پسند نہیں کر رہا ہے بندہ کیوں پسند کرتا ہے. جیسے نماز پڑھنے کے لیے ادھر گیا پریئر روم میں, وہ دیکھا پوری جماعت بیٹھی, مغرب کا وقت تھا. ایک بمبئی کا ایک نوجوان تھا, وہ آیا مجھ سے بولا آپ نماز پڑھائیے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگا میں نے آپ کی ٹوپی سے پہچان لیا کہ آپ سنی سے عقیدہ ہیں. تو میں نے کہا یار نماز تو پڑھا دیں گے, تم اکیلے ہو, اور جب میں نماز پڑھانے کھڑا ہوں گا تو یہ پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو مسئلہ آ جائے گا, پھر قطع صف وغیرہ کا مسئلہ آئے گا. حالانکہ ان کی نمازیں تو ہونا ہی نہیں ہے, اور بھی بہت سی پریشانیاں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے یہ تکبیر بھی پڑھنے لگے اور بھی کچھ کرنے لگے. بہرحال میں نے کہا ایسا ہے ہم لوگوں پہ جماعت تو واجب نہیں ہے, اپنی اپنی پڑھ لیتے. ان کی جماعت ادھر ہوتی تھی, ہم لوگ نماز پڑھ کے چلے آئے, بورڈنگ کا وقت بھی تھا. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ میں نے کہا جب ٹوپیاں بتا رہی ہیں کہ سنی سے عقیدہ ہے تو بریلویت کیوں نہیں بتائے گی کہ یہ سنیت کی پہچان ہے؟ اور یہی ہے اولادو, جہاں چند سال پہلے میں آیا تھا مدرسہ مولانا قاری ہمارے لقمان صاحب بیٹھے ہیں. نہیں اولادو کی بات کر رہا ہوں, سن تو لیجئے بھائی, آپ تو بڑے اچھلے ہوا. خلق الانسان من عجل وکان الانسان عجولا. جملہ سن لیجئے. اولادو جب آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں گنبد رضا بنا ہے, پورا میدان مدرسے کے سامنے ہے نا. میں نے اس وقت پوچھا تھا یہ گنبد رضا کیوں بنایا؟ کہا گرد و نواح میں بد عقیدہ لوگوں کے مدرسے ہیں, ہم نے یہاں گنبد رضا بنا کر یہ بتا دیا ہے کہ یہ غداروں کا مدرسہ نہیں وفاداروں کا مدرسہ ہے. ہم نے کہا یہ امام احمد رضا خان کے عشق کا کمال ہے. اعلیٰ حضرت تو سنیت کی پہچان ہے ہی, اعلیٰ حضرت کا گنبد بھی سنیت کی پہچان بن گیا. حضرت والا تشریف فرمائے, حضرت کے خسر ہیں اور زمانے کے لیے محسن ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی جلال الدین امجدی المعروف فقیہ ملت اپنی کتاب بد مذہبوں سے رشتے میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کے حوالے سے. آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت استاد گرامی بھی بد عقیدوں کا رد کرتے اور درسگاہ میں وہی سبق سکھایا. آج الحمدللہ اسی سبق کو میں بھی ہندوستان میں لے کر کے جا رہا ہوں. میرے مرشد بھی بد عقیدہ کا رد کر رہے ہیں, ہمارا قائد بھی بد عقیدہ کا رد کرتا ہے, اہل سنت کے علماء بھی بد عقیدہ کا رد کرتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں انتقال سے پہلے تمہارے جنازے ٹھیک ہو جائے, تمہاری کیفیت اچھی ہو جائے اور دنیا سے جاؤ تو عقیدے کی سلامتی کے ساتھ جاؤ. ذرا غور کرنا, وہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ایک شخص ایسا تھا جو ابو بکر و عمر کی گستاخی کرنے والے کے پاس صرف بیٹھتا تھا. جب مرنے کا وقت قریب آیا, ابھی معلوم یغرغر کی کیفیت نہیں ہے, ابھی زبان بولنے سے قاصر نہیں ہے, گھر والوں نے دیکھا حالت بگڑ رہی ہے, کہا کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ. اس کی زبان پہ کلمہ نہیں چڑھ رہا تھا. انہوں نے پوچھا کلمہ پڑھتا کیوں نہیں؟ کہا کیسے پڑھوں؟ سامنے 2 شخص موجود ہیں, کہہ رہے ہیں تیری زبان پہ کلمہ نہیں چڑھ سکتا اس لیے کہ تو شیخین کے گستاخ کے ساتھ بیٹھتا تھا, اس سے دوستی کرتا تھا. ارے جب مصطفیٰ کے پیارے صحابہ ابو بکر و عمر شیخین
کی گستاخی کرنے والے سے دوستی کرنے والا مرتے وقت کلمے کی رحمت اور برکت سے محروم ہو سکتا ہے، تو جو نبی کی گستاخی کرے، گستاخوں کو پیشوا مانے، ان کو امام مانے، ان سے دوستیاں کرے، اس کو اپنا حال معلوم کرنا چاہیے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑ جاؤ، یہ وہی مسلک ہے جو تمہیں یہ سکھاتا ہے لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، یہ وہی مسلک ہے جو تمہیں محبت کی بستی سے، محبت کی بستی سے اٹھائے گا اور اس کو وفا کی بستی میں لے کر جائے گا اور گنبد خضرا کے سامنے لا کے کھڑا کرے گا اور کہے گا اب میری زبان میں کہے با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں پہ ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اعلیٰ حضرت نے کہا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ امام عشق رسول کا چراغ قبر میں لے کر گئے تو فائدہ کیا ہوا؟ کہا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا کہنے